ناظرین محترم، قصص الانبیاء کے اس جاری سلسلے میں حضرت آدم و حوا کے احوال کا ذکر جاری ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں آدم و حوا کے جنت سے بے دخل اور انہیں زمین پر بھیجے جانے کے بعد پیش آنے والے ابتدائی احوال کا جائزہ پیش کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے کے کچھ مزید حالات اور اس سے متعلق واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں نوح انسانی کا آغاز کرنے والی ان پاکیزہ ہستیوں کی جنت میں موجودگی کے کچھ تشناؤ پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے چلیں گے، تاکہ اس محفل میں آنے والے نئے ناظرین کے لیے بات کو اس کی اصل تناظر میں سمجھنے میں آسانی رہے۔ دوستو، راہ عمل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ عمل کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ چوتھی قسط۔ مگر حسب روایت آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، بیشتر عزیز ہم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے باب میں نہایت اختصار سے محتاط انداز میں ذکر کر چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے چند روایات کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ تخلیق آدم اور اس کے بعد کے حالات میں ان کا حوالہ بیر توڑ پیش کیا جاتا ہے۔ ابن کثیر کی ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہوئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو آج تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو بس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک دوسرا مکتب فکر یعنی مسلک اس روایت کی نفی کرتے ہوئے اسے درست ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے بڑوں کے بقول تمام علماء حق نے دعا و استغفار کے لیے کسی کا وسیلہ یا واسطہ اختیار کرنا از روئے شرعیت قطعاً ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر کیوں کر ایک برگزیدہ نبی کے متعلق یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی مغفرت کے لیے کسی اور ہستی کا وسیلہ واسطہ اختیار کیا ہوگا؟ وسیلے کے اسباب کے لیے جتنی بھی روایات وارد ہے وہ سب سندن یا متنن باطل اور موضوع ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے اس بحث میں پڑے بغیر دونوں پہلو سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ کسی اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے ساتھ شجر ممنوعہ کی مزید تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، جس کے مطابق وضاحت ملتی ہے کہ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے کوئی معروف و متعین درخت تھا۔ حضرت آدم بھی اس سے واقف تھے، لہذا اس کے تعین کے در پہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو اللہ نے مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رکھنا بہتر ہے۔ محقق امام ابن جزری کا موقف بھی خاموشی اور سکوت کا ہے۔ ہماری بعض تفسیروں میں مادی درختوں میں سے گندم، خرما، کافور، انجیر، انزل وغیرہ سے لے کر شجرہ محبت اور شجرہ علم و غیر مانوی درختوں تک بہت نام شمار کرائے گئے ہیں۔ اہل تعویل کا اس درخت کے تعین میں اختلاف ہے جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس، شعیب بن جبیر، زیادہ بن جبیر کے بیانات یہ ہیں، یہ انگور کی بیل تھی، اسی وجہ سے شراب ہم پر حرام کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس، ابو مالک اور قتادہ نے فرمایا یہ سنبل کا درخت تھا، اس کا دانہ گائے کے گردے کی طرح ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ وہب بن منبع کا یہی قول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی تو اسے حضرت آدم کی اولاد کے لیے غذا بنا دیا۔ ابن جریر نے کہا بعض صحابہ سے مروی ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا۔ بعض علماء نے کہا حضرت آدم نے شجرہ ممنوعہ کا پھل بھول کر کھایا تھا، اور یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں وعید کو بھول گئے ہوں۔
اللہ نے اپنی کتاب کی سورہ طہ میں حتمی اور قطعی طور پر بتا دیا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ مزید برآں ابلیس کے بارے یہ وضاحت کہ وہ جن تھا یا فرشتہ سورہ کاف میں ہے، یعنی وہ جنات میں سے تھا، اپنے رب کی حکم عدولی کا مرتکب ہوا۔ ابن عباس نے فرمایا ابلیس کا اس حکم عدولی سے پہلے فرشتے میں شمار ہوتا تھا۔ عزازیل نام تھا، زمین پر رہتا تھا، اور نہ صرف سب سے زیادہ علم رکھتا تھا بلکہ سب سے زیادہ عابد بھی تھا۔ انہی خوبیوں کے گھمنڈ میں اسے تکبر کیا، مگر یہ بات طے ہے کہ اس کا تعلق جنات سے تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا پہلا نام عزازیل تھا، فرشتوں میں معزز تھا، 4 پر رکھتا تھا، بعد میں ابلیس کہلایا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اور سیادت کا مالک تھا، لیکن معصیت کی پاداش میں اللہ نے اسے مسخ کر کے شیطان الرجیم قرار دے دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس ہرگز ملائک میں سے نہیں تھا، بلکہ جس طرح آدم علیہ السلام روح انسان سے ہے، اسی طرح اس معلوم کی جنس جن ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ نے ابلیس کو کفر و گمراہی پر پیدا کیا تھا، مگر اس کے اعمال فرشتوں جیسے تھے، لیکن بعد میں اس کے اصل میں لوٹا دیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا دراصل حکم الہی کی تعمیر تھی۔ اللہ نے آدم کو یہ اعزاز بخشا کہ انہیں مسجود و ملائک بنا دیا۔ بعض نے کہا یہ سجدہ تعظیمی اللہ کی طرف سے آدم کے لیے بطور عزت و تکریم سب سے پہلا ہدیہ تھا، جس طرح یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اور سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے، مگر سجدہ تعظیمی سابقہ امتوں میں تو جائز تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے شام میں دیکھا وہ لوگ اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ واسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو سجدہ کرنا تو بہت صحیح ہی ہوگا۔ جواب نبی کریم نے فرمایا، میں اگر کسی بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو، اس لیے کہ عورت پر شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی خیال کو ترجیح دی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم جن فرشتوں کو دیا گیا تھا وہ زمین کے ہی رہنے والے تھے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ سجدے کے مامور مخصوص آسمانی فرشتے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر صرف اس لیے حسد کیا کہ اللہ نے انہیں شرافت و فضیلت کیوں عطا کی جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اسی حسد و تکبر میں اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی حسد ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابلیس کے دل میں تکبر و کفر اور عناد ہونے کے سبب وہ اللہ کی بارگاہ رحمت سے دھتکارا گیا، بارگاہ الہی کی حضوری سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تکبر نے عزازیل کو ذلیل و خوار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کی جیل خانہ میں قید کر دیا۔ بحر کہف آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ طہ اور 7ویں سورہ سواد ہے۔ اسے آدم علیہ السلام کی ساری مخلوقات پر شرف و فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ملائک پر بھی انہیں فضیلت حاصل ہے۔ تفسیر فتح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جمعے کے زوال سے عصر تک کیا گیا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد تمام ملائک مقربین نے حکم خداوندی کی تعمیل کی۔ اس ترتیب عمل سے یہ خیال درست ہوگا کہ سجدے کے عمل میں ملائک کے ہمراہ ابلیس کو شامل نہ کیا جائے۔ شیطان کا نام سریانی زبان میں عزازیل تھا، عربی میں حارس تھا۔ نافرمانی کے بعد ابلیس نام ہوا۔ ابلیس کے معنی مایوسی کے ہیں۔ روایت ہے کہ نام کے ساتھ اس کی صورت بھی بدل دی گئی۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ جنت کہاں تھی؟ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آسمان پر تھی یا زمین پر۔ غربی رحمۃ اللہ علیہ نے متزلزلہ اور قدریہ کے حوالے سے نقل کیا کہ یہ زمین پر تھی۔ البتہ فتح البیان میں لکھا ہے کہ بعض کے خیال میں یہ جنت فلسطین میں تھی یا پھر ایران اور کرمان کے درمیان واقع تھی۔ اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کے امتحان کے لیے بنایا تھا، اور وہاں سے آدم کا اتارنا یہ تھا کہ وہ سرزمین ہند کی طرف نقل و مکانی کر جائے۔ ایک خیال یہ ہے کہ آدم کی تخلیق اسی خطۂ زمین پر ہوئی تھی
لیکن جس بات کی ہمیں رسول اللہ نے سرتا خبر نہ دی ہو، اس میں بال کی کھال اتارنا نامناسب ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام کی جنت میں جانے سے پہلے پیدا ہوئی۔ محمد بن اسحاق بھی بحوالہ تورات وغیرہ اسی سے اتفاق کرتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جب آدم پر نیند غالب آئی تو ان کی ایک بائیں پسلی نکال کر اس جگہ گوشت بھر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام بدستور سوتے رہے یہاں تک کہ ان کی اس پسلی سے پیدا ہو کر پوری ایک عورت بن گئی تاکہ آدم کو اسے سکون ملے، آرام پائے۔ جب وہ اس خواب راحت سے جاگے تو ہوا کو اپنے پہلو میں پا کر کہنے لگے یہ میرا ہی گوشت ہے، میرا ہی خون اور میرا ہی جوڑ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کا دل ان کے ساتھ لگ گیا، پھر اللہ نے ان کی شادی کر دی۔ ناظرین محترم، اس واقعے میں مثال سے ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ شیطان کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالے، جبکہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان وسوسوں پر کان نہ دھرے اور اپنے رب کے پیغام پر دل و جان سے عمل کرے جو اس نے فطرت اور وحی کے ذریعے انسان کو دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔